پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اگلا سوال، مرشد کی بیعت کرنا کس چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے؟ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو بیعت مرشد سے جس کا تعلق ہے یہ دو طرح سے ہے. ٹھیک ہے. ایک کو کہتے ہیں بیعت اصلاح. ہمیں روز ضرورت ہے کھانا پینا سونا جاگنا کمانا خرچ کرنا، آپس کے تعلقات کس طرح کے کس کام کو کس طرح کرنا چاہیے. وہ کوئی بھی قریب ایسا شخص ہو جو ان امور سے واقف ہو، آپ کی رہنمائی کر سکتا ہو. اتنا علم اس کو ضروری نہیں کہ بہت فاضل ہو، روزمرہ کے امور کا علم رکھتا ہو، اس سے بیعت کرنا جائز ہے. صحیح. اور اس سے رہنمائی لے کر اپنا کام کرتے رہیں. دوسری بیعت ہوتی ہے بیعت تصوف، یا دلوں کو روشن کرنے کی، یا حصول روحانیت کی، روحانی برکات کی. تو اس کے لیے بندہ تلاش کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے صوفیاء کرام تو فرماتے ہیں کہ بندہ ایسا چاہیے جو نہ صرف خود فنا فی الرسول ہو بلکہ دوسرے لوگوں کو فنا فی الرسول تک مراقبات کرا سکتا ہو، اور اس کی دلیل ہو، ایسے لوگ ہوں جسے انہوں نے کرائے ہوں، اس کی بات کرنی چاہیے. صحیح. یہ دو ہی طریقے ہیں بیعت کے، باقی مختلف ہیں. امارت کی بیعت ہے یا جہاد کی ہے، جو مختلف ہیں. مرشد کی بیعت کے یہ دو ہی ہیں. ٹھیک ہے. اصلاح لینا اور حصول فیض. بالکل صحیح. عبداللہ حسن نقوی، اسی سے جو ملتا جلتا ان کا بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت بلے شاہ نے فرمایا کہ مرشد وہ ہے جو گور یعنی قبر کا فکر ختم کر دے. اس سے کیا مراد ہے؟ قبر کا فکر کیسے ختم؟ قبر کا فکر ختم ہو جاتا ہے نا جب آپ شریعت کے حدود کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح آپ اگر موٹر وے پہ جا رہے ہیں اور 120 کی سپیڈ ہے تو آپ کو کیمرے کا فکر نہیں رہتا، کیونکہ آپ حدود کے اندر چل رہے ہیں. جب آپ زندگی شریعت کے اندر مرشد آپ کی ڈھال دیتے ہیں تو قبر کا ڈر نہیں رہتا. سبحان اللہ. ادھر دھیان ہی نہیں جاتا، وہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم اندر ہی اندر ہیں. عبدالجبار جنیجو شیخو پورہ سے یہ کہتے ہیں کہ دوسری شادی کرنے کے لیے کیا بیوی کی اجازت لینا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ کی طرف سے اجازت ہے. بیوی پھر اللہ سے اوپر چلی گئی، کیا وہ اس سے دوبارہ پوچھنا ہے؟ اچھا، بیگم کی اجازت لینا ضروری نہیں؟ کوئی ضروری نہیں، لیکن جو شرط اللہ کی ہے وہ بڑی سخت ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اگر تم چاہتے ہو 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 تک کر سکتے. صحیح. آگے شرط ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے فَوَاحِدَةٌ، پھر ایک کرو. بالکل ٹھیک. اب 2 شادیاں کرو تو کیفیات قلبی تو آپ نہیں بانٹ سکتے. صحیح. دونوں کا لباس ایک سا ہوگا، دونوں کے گھر ایک سے ہوں گے، دونوں کو ٹائم ایک سا ملے گا، دونوں کی عزت ایک سی ہوگی، دونوں کے اخراجات ایک سے پورے ہوں گے، دونوں سے اولاد ہے تو ان کو ایک طرح سی سہولتیں، ایک طرح کی تعلیم. تو یہ جو اللہ کی شرط ہے یہ سب سے سخت ہے. بہت سخت ہے. ممکن نہیں ہے کہ اس طرح سے انسان اتنا دیانتداری سے انصاف اگر یہ نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کافی. بالکل صحیح. تو ہم وہ جو میٹھا میٹھا تو لے لیتے ہیں، کڑوے کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. صحیح. تو 2 شادیاں کرنا تو بڑا سخت امتحان ہے زندگی کا، اور پھر آخرت میں پرسش ہوگی، اللہ کے نزدیک جواب دینا ہے. بالکل صحیح. ایک کو گھر سے بھگا دینا، اس کو اخراجات بھی نہ دینا، اس کی بے عزتی کرنا، ایک اور لے آ کے بیٹھ رہنا، اس کو طلاق بھی نہ دینا، یہ عجیب عجیب سے حالات ہوتے ہیں. صحیح. ثنا جاوید ہیں لاہور سے. حضرت جی میری دعا قبول نہیں ہو رہی، جبکہ دوسروں کے حق میں مانگوں تو قبول ہو جاتی ہے. میں پریشان ہو کر تھک گئی ہوں. حضرت جی توبہ بھی کر رہی ہوں، کیا یہ آزمائش ہے یا گناہوں کی سزا؟ بد دعا ہے یا نظر؟ بچے آپ دعا کو حکم سمجھ بیٹھی ہیں، اس لیے آپ کو یہ خیال ہے. صحیح بات ہے. تو دعا ہوتی ہے، حکم نہیں ہوتا کہ جو ارشاد ہو اس کی تعمیل ہو جائے.
دوسروں کے حق میں بھی آپ کو وہم ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. کسی بچے کے آگے کمپیوٹر رکھ دیں جو یہ بھی نہ جانتا ہو کہ اس میں اے کہاں ہے، بی کہاں ہے، سی کہاں ہے، اندھا دھند وہ انگلی مارے کسی ایسے ڈیجٹ پہ پڑ جائے کہ آگے کھانا کھل جائے تو آپ کہیں گے یہ بڑا اس نے تو اتفاقاً ماری تھی. بالکل صحیح. ہماری جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ بھی اتفاقاً ہم سمجھتے ہیں میرے کہنے سے ہو، کام تو وہ ہونا تھا. صحیح. ہم نے تو اندھا دھند انگل ماری. دعا میرے بیٹے ایک کیفیت ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں بات کر لیتا ہے. اللہ اکبر. اس سے زیادہ دعا میں کچھ نہیں. دعا کو حکم نہیں کہ آپ نے حکم دے دیا اللہ کریم اب ویسا کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح. بالکل صحیح. دعا مانگنے والا مانگتا ہے تو مانگنے والا بغیر ہوتا ہے، گداگر ہوتا ہے، حاکم نہیں ہوتا. صحیح. یہ ایک سوال ہے جی، انگلینڈ سے ہے لیکن انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا. درود تاج اور پانچ سورہ کو ایکسپلین کر دیجئے. میاں بات یہ ہے کہ بے شمار بہت سے درود شریف حدیث شریف میں وارد ہیں. میں تو سب سے بہتر سمجھتا ہوں کہ جو درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ پڑھے جائیں. ٹھیک ہے. درود تراج پانچ سورے میں تو قرآنی صورتیں ہیں، یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں. کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھتا رہے، اچھی بات ہے. لیکن ایک وظیفہ پیر صاحب بتاتے ہیں، ایک وظیفہ نبی کریم بتاتے ہیں، ظاہر ہے فرق تو بڑا ہے. بہت بڑا. تو میں تو قائل ہوں ان وظائف کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بالکل ٹھیک. ہماری تو تربیت ہی ایسی ہے. تو بزرگوں کے بتائے ہوئے بھی ہیں بھائی، میاں جو اچھا لگے کرتے رہو. کوئی صحیح. اسد اجاز سے لاہور سے، اگر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو اور اذان ہونے لگ جائے تو کیا قرآن پاک پڑھنا بند کر دینا چاہیے؟ ہاں جی، اذان سن لینی چاہیے. مسز اورنگزیب کراچی سے، نیل پالش کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور دوسرا یہ کہ کہا جاتا ہے کہ اگر نیل پالش لگی ہو اور انتقال ہو جائے تو جسم سے نیل پالش نہیں اترتی اور یوں میت کو غسل نہیں دیا جا سکتا. مطلب میت کو اگر غسل دیتے ہیں تو وہ غسل نہیں ہوتا. کیا یہ درست ہے؟ ہاں درست ہے بچے. نیل پالش جو ہے بچے یہ کور بن جاتا ہے ناخن کے اوپر، اس کے نیچے پانی نہیں جاتا. ٹھیک ہے. تو ناخن خشک رہ جاتا ہے. اگر آپ نے وضو کر کے نیل پالش لگائی تو جب تک وضو ہے نماز میں نیل پالش سے نہیں ہوتی. اس لیے نہیں کہ اگر دوسرا وضو کرنا ہے تو ناخن پر تو کور ہے، تو نیچے پانی نہیں جائے گا، گیلا نہیں ہوگا تو وضو کیسے ہوگا؟ صحیح. بالکل ٹھیک. مطلب اس میں نیل پالش وہ ایلیمنٹ نہیں ہے کہ نیل پالش کوئی غلط چیز ہے. نہیں، غلط یہ ہے کہ وہ جب کور کر لیتی ہے بالکل صحیح تو واٹر پروف قسم کی چیز ہوتی ہے، اس کے اندر پانی نہیں جاتا. اب آپ نے مہندی کا رنگ لگا لیا ناخنوں پر تو کوئی نہیں، وہ کور نہیں ہوتا، اس سے ناخن تو گیلے ہو جاتے. صحیح. تو آپ بے شک مہندی لگا کے وضو کرتے رہیں تو ناخن تو بھیگ جاتے ہیں. تو نیل پالش کا قصور کوئی بھی، آپ خاتون کے ناخن پہ آٹا گوندھ رہی، آٹا لگا ہوا ہے، خشک ہو گیا تو وضو کیا یا ہاتھ دھوئے تو جب تک وہ آٹا نہیں اترتا وہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نیچے سے ناخن گیلا نہیں ہوگا. صحیح. بالکل صحیح. اسی طرح میت کو اگر نیل پالش لگی تو غسل کیسے ہوگا جب تک وہ اتارے نہیں. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ بچے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ناخن پہ کور آ جاتا ہے نا، تو وہ واٹر پروف ہوتی ہے، اس کے اندر تو پانی جاتا نہیں. صحیح. تو میت کو لگی ہوئی ہے یا زندہ بندے نے لگائی ہوئی ہے تو وہ تو ہاتھ دھوئے گا تو ہاتھ پاک نہیں ہوں گے، وہ ہاتھ تو خشک رہے گا. بالکل ٹھیک. بالکل وضو کرے گا تو وضو نہیں ہوگا. صحیح. محمد یونس ہیں دوحہ قطر سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی میری گزارش ہے آپ سے کہ تفسیر مکمل ہونے کے بعد سیرت النبی پر بھی کتاب لکھیے تاکہ ہم جیسوں کی مزید رہنمائی ہو سکے. بچے دعا کریں اللہ توفیق دے. بڑا نازک موضوع ہے اور بے شمار لکھا گیا ہے اس پر، بڑا وسیع موضوع ہے. اللہ توفیق دے. تفسیر تو اب قریب الختم ہے انشاءاللہ، دیکھو خیر ہو. صحیح. لیکن ارادے میں ہے کہ اللہ توفیق دے تو
دل تو بڑا چاہتا ہے. صحیح. نازک معاملہ بھی ہے بہت. چیزیں حضور کی طرف منسوب کرنا اتنا آسان نہیں، بڑی تحقیق اور بڑی ذمہ داری چاہیے. اصل میں جو لوگ آپ کی تفاسیر پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، ان کی پھر یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح سے قرآن پاک کو بالکل آسان لفظوں میں آپ نے سمجھا دیا، اسی طرح سے سیرت النبی کے اوپر بھی اگر آپ لکھیں گے. کریم کی توفیق ہے، اگر اللہ نے توفیق بخشی، یہ سعادت بھی اس نے بخشی تو اس کا کرم ہے. دل تو چاہتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے. صحیح. بہت نازک معاملہ ہے. چیزوں کو حضور کی طرف منسوب کرنا اتنا آسان نہیں ہے. بڑی تحقیق، بڑی جستجو چاہیے. صحیح. واقعات کو، حالات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا بڑا. اور یہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ فیس بک دیکھیں یا واٹس ایپ دیکھیں، اس کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر، موبائل فونز کے اوپر، تو وہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ واقعتاً حدیث ہے یا واقعتاً یہ قول ہے. میں تو نہیں پڑھتا کبھی کمپیوٹر پہ یا موبائل پہ یا انٹرنیٹ پہ جو منسوب باتیں حضور کی طرف. حضور کی ذات تو اللہ معاف کرے بہت بلند ہے. جو یا اللہ یا صحابہ کی طرف منسوب اقوال ہے، میں تو وہ بھی نہیں پڑھتا کیونکہ اکثر فیک ہوتا. صحیح. کیونکہ یہ بہت بڑا میں تو پڑھتا ہی نہیں. جھوٹ بولنا بھی عیب ہے، جھوٹ سننا بھی عیب ہے، جھوٹ پڑھنا بھی عیب ہے. تو ان میں اکثر فیک ہوتے ہیں، میں تو نہیں پڑھتا. اگر کوئی سچ ہے تو رہ گیا وہ خیر ہے، جھوٹ ذہن میں ڈال دیا تو زیادہ نقصان دہ. بالکل میں تو پڑھتا ہی نہیں. بالکل صحیح بات ہے، اور اس سے بچنا چاہیے. میں تو نہیں پڑھتا، میں تو بالکل قریب نہیں جاتا کیونکہ اس کی کوئی سند نہیں ہوتی. کوئی نہیں جی، بالکل. لوگ خود سے ہی بیٹھ کے من گھڑت چیزوں کو خود گھڑ کے تب پھر اسے ہزاروں آگے لے کے اسے آگے چلا. جی ہاں، اور وہ اس طرح سے پھیل رہا ہوتا ہے. اور نیچے یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ نقصان ہوگا، یہ کریں گے جو ہونا ہے ہوگا. صحیح. جو ہونا ہے ہو کے رہنا ہے، وہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ کچھ کرنے نہ کرنے سے نہیں بدلتے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495501. اس پہ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں اپنا سوال، اور ہمیں ای میل کرنا چاہیں تو almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے. کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے. اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو، انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.